الشمس کا لفظ ہے اب تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، اسی سے متعلق جو النجم ہے، اس دونوں لفظ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا جو مشہور معنی ہے یہی ہے یا مختلف معنی کے لیے بھی یہ بھی لفظ آیا ہے؟ الشمس کا معنی سورج ہے، قرآن کریم میں جا بجا شمس کا لفظ آیا ہے اور یہی معنی سورج کا مراد ہے، لیکن سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو نہ وہاں پہ کوئی سورج دیکھیں گے اور نہ ہی وہاں پہ زمہریر دیکھیں گے۔ وہاں پر بھی شمس ہی آیا ہے، شمس کا معنی سورج ہی ہے، لیکن جو جنت میں جس سورج کا ذکر آ رہا ہے وہ ایک موہوم تصور جس کا ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گے تو وہاں کوئی سورج نہیں رہے گا، یعنی یہ سورج نہیں رہے گا یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی سورج نہیں رہے گا۔ یہ مطلقاً جو ہے ایک نکرہ ہے، یہاں پہ وہ سورج مراد نہیں ہے جو معروف سورج ہے۔ اور آپ نے دوسرا سوال کیا نجم کے بارے میں، نجم کا معنی تو بہت معروف ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہی ہے سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، اسی نام سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اور کئی مقامات پر ہے وبالنجم هم یہتدون، نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے کہ ایسا درخت جس کے تنے نہیں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وبعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوار القرآن نشریات پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری اس نالج از لائٹ کے پلیٹ فارم سے قرآن کی باتیں اور قرآن کا علم جو ہے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایپیسوڈ کا بقیہ حصہ ہم لے کر حاضر ہیں کہ ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے قرآن پاک میں جو کلمات آئے ہیں، کیا ایک معنی جہاں لگے گا کیا دوسرا معنی بھی وہی مراد ہوگا، اس کے تعلق سے ہم جو ہے پہلا سلسلہ مکمل کی ہیں۔ دوسرا ایپیسوڈ ہے جو باقی الفاظ ہے، بقیہ جو ہے قرآن کے کلمات ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے حضرت سے ہم جو ہے اس کے سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت وبرکاتہ۔ سے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں جو قرآن کے کلمات کے ہمارے جو کچھ ورڈ سنے، جو ہے قرآن پاک میں ہم جہاں ایک لفظ کے کیا معنی وہی مراد ہوں گے تو دوسری جگہ کیا وہی مراد ہوں گے، اس سے تعلق سے ہم کر رہے تھے۔ تو بقیہ ہمارے پاس کچھ ورڈس ہیں، اس کے بارے میں پوچھتا ہوں، جیسے کہ رب ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اس کے بھی جو ایک معنی ایک جگہ لگے گا تو کیا ہر جگہ وہی معنی مراد ہوگا یا اس کے مختلف ہوگا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ رب کے بارے میں آپ نے پوچھا، رب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب الف لام کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خالص اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ الرب یہ اللہ کا نام ہے، اللہ ہی کے لیے اس کو بولا جائے گا۔ ویسے رب کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے صاحب، تو اب اس کا مضافل اگر ایسا ہو جو ایک عادی چیز ہے، غیر معروف چیز ہے یا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے، تو ایسے صورت میں رب کا معنی غیر خدا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کہہ لیجئے کہ رب الدار ہے، رب المنزل ہے، رب المال ہے، رب السلم ہے، رب البیت ہے، یہ سارے کلمات عربی میں بولے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مضافلے کی شکل میں جو چیزیں آ رہی ہے وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا مضافلے کوئی ایسی چیز ہو کہ مضافلے کو جوڑنے کے بعد پھر معنی اللہ کے شایع نشان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے گا، جیسے رب الناس کہہ لیجئے، لوگوں کا رب۔ خیر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ رب کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو کیا ہر جگہ اللہ ہی کے لیے آیا ہے یا پھر کہیں پر دوسرے معنی کے لیے بھی آیا ہے؟ تو قرآن میں عام طور پہ رب اللہ ہی کے لیے آتا ہے، البتہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں پہ واقعہ ہے اس میں آپ نے فرمایا، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، کہ جب تنہائی میں ان کو دعوت دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انه ربی احسن مثواي، کہ یہ تو میرا مالک ہے جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تو یہاں پہ ربی کا جو لفظ آیا ہے انہوں نے
عزیز مصر کے لیے ذکر کیا ہے، جی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ رب غیر اللہ کے معنی میں آیا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایسے ایک اور لفظ ہے علیم، جو صفت کا صیغہ ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس کے بھی معنی مختلف ہیں یا سیم معنی ہر جگہ ہے جس کا ہوگا؟ قرآن کریم میں لفظ علیم یا العلیم کثرت کے ساتھ آیا ہے، جی اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس معنی میں تو قرآن میں بے شمار مقامات پر ہے، لیکن اس کے علاوہ متعدد مقامات پہ لفظ علیم غیر خدا کے لیے بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو یہ واقعہ قرآن کریم میں سورہ ہجر کے اندر بھی ہے، سورہ زاریات کے اندر بھی ہے، اور مقامات پہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو یہاں پہ غلام علیم جو آیا ہے، تو یہاں علیم سے مراد اللہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ علیم سے مراد وہ ہے جس کا موصوف پہلے غلام کی شکل میں ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں مجھ سے اور جو معجزات دکھا رہے ہیں، یہ سب جادو ہے۔ اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں شہر کے جادوگروں کو جمع کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یاتوک بکل ساحر علیم، ہر پڑھا لکھا جادوگر یہاں پہ حاضر کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ساحر کے ساتھ جو علیم آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سورہ شعراء کے اندر ہے، تو یہ یہاں پہ علیم سے مراد جادوگر ہے، یعنی جادوگر جو علم والے ہیں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ایک جگہ پر ہے، یہ 13ویں پارے کی ابتدائی حصے میں ہے کہ آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں علم بھی رکھتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں جہاں پر علیم کسی بندے کے لیے آیا ہے، کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے لیے، تو کہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو یہاں پر عالم کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر پڑھے لکھے سے بڑا ایک پڑھا لکھا موجود ہے، ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہے۔ تو ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہے، اس کے اندر دو احتمال ہے کہ یہاں عالم سے مراد ذات باری ہو کہ وہی سب سے بڑا علم والا ہے، یا پھر لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ ہر پڑھے لکھے سے بڑا پڑھا لکھا ایک اور موجود ہے، تو کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اس سے بڑا اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ علیم بھی جو ہے انسان ہی کے لیے۔ اس طرح علیم کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غیر خدا کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک کی ایک صفت کا لفظ آیا ہے تواب، جی اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ جی تو اس کا بھی کیا جہاں بھی تواب آئے گا اس کا بھی اللہ پاک کے لیے ہی استعمال ہے یا دوسرے معنی بھی استعمال کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں تواب کے دو معنی ہیں۔ تواب کا ایک معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، اور تواب کا ایک معنی ہوتا ہے زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو جب یہ بندوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ہوگا کہ یہ زیادہ توبہ کرنے والا بندہ ہے، اور جب اللہ کے لیے ذکر کیا جائے گا تو توبہ قبول کرنے والا رب۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کعبہ شریف کی تعمیر کا، اس میں آپ نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو انت التواب الرحیم یہ اللہ کے لیے آیا ہے، اور بھی کئی مقامات میں قرآن کریم میں تواب کا لفظ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ قرآن کریم میں تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی آیا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ ایسے ہی اللہ پاک کے ایک صفاتی نام کے لیے، صفات کے لیے جو ایک لفظ آیا ہے حلیم، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے حلم والا، تحمل والا، تو یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سورہ ہود میں ذکر ہے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے لیے وہ کلمہ ذکر کیا گیا ہے تو یہاں پہ حلیم سے مراد آپ ہی کی ذات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی صفت کے طور پہ مذکور ہے۔ ایسے ذات عزیز ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب۔ تو قرآن کریم میں عزیز کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے، اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور ایک عالم کے طور پر بھی آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ
کہ عزیز مصر نے کہا، تو یہ علم کے طور پہ آیا ہے۔ تیسرے قرآن کریم میں لفظ عزیز قرآن کی صفت کے طور پر بھی آیا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ یہ عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، غالب ہونے والی کتاب ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ایسے السمیع البصیر ہے، جی سننے والا اور دیکھنے والا اللہ پاک۔ جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ابھی یہ ہر جگہ جو ہے اللہ پاک کی صفات کے لیے استعمال ہوا یا دوسرے معنی کے لیے؟ جی، السمیع البصیر تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی السمیع جو الف لام کے ساتھ ہے، معرفہ ہے، البصیر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں سمیعاً بصیرہ آیا ہے، تو سمیعاً بصیرہ کہیں اللہ کے لیے آیا ہے، لیکن سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور فجعلناہ سمیعاً بصیرا، اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ تو یہاں پہ جو سمیعاً بصیرہ ہے وہ خاص انسان کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے لیے آیا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو الرؤوف الرحیم ہے، جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ الرؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لیکن یہی لفظ رؤوف الرحیم ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی وہ ہے کہ جن کے اوپر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، یعنی ہم مشقت میں پڑتے ہیں لیکن تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم یہ تمہارے خیر خواہی کے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی لانے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت بیان فرمائی ہے وہ مختلف طریقے سے ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے مقدس نام اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جیسے العزیز الکریم ہے، جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائے، اس کے بھی معنی مختلف ہے، جو مختلف لوگوں کے لیے استعمال ہیں یا صرف جو ہے اللہ پاک کے لیے استعمال ہے؟ العزیز الکریم، قرآن کریم میں العزیز الکریم یہ کلمات آئے ہیں، عام طور پہ اللہ کے لیے آتے ہیں، لیکن سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، کہ قیامت کے دن مجرم کو زقوم سے کھلایا جائے گا، زقوم سے کھلایا جائے گا تو پیٹ میں وہ ایسے ہی جلنے لگے گا جیسے کہ پتیلی کھولتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یہ سارا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ معزز سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافر کے بارے میں فرماتا ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، میرے عذاب کا مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی عزت والا اور تو ہی شرافت والا دنیا میں تھا۔ تو اس مقام کے اندر، اس آیت کے اندر جو العزیز الکریم آیا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کافر کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو العزیز الکریم کہا کرتا تھا۔ تو بطور تحکم اور استہزاء کے قرآن کریم میں یہاں پہ وہ لفظ آیا ہے اور اس سے مراد کافر ہے۔ کیا بات ہے۔ ایسے ہی العرش کا لفظ ہے، جی، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔ یہ قرآن کریم میں العرش کا لفظ کثرت کے ساتھ آیا ہے اور العرش العظیم زیادہ آیا ہے، تو ذی العرش آیا ہے۔ تو یہ جو عرش ہے، جو معرفہ آیا ہے وہ تو سب اللہ کے عرش کے لیے آیا ہے، رب العرش العظیم ہے نا۔ لیکن ایک مقام وہ بھی ہے جہاں پہ عرش عظیم آیا ہے۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ ہدہد پرندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے شہر سبا کے احوال دیکھ کر کے کہا، وہاں سے واپسی کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو ان پہ حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ یہاں پہ جو عرش عظیم آیا ہے یہ عرش عظیم تخت بلقیس ہے، اس کے علاوہ جو عرش عظیم ہے وہ عرش الہی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایسے جو ہے الشمس کا لفظ ہے، تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، جی اسی سے متعلق جو ہے نجم ہے، جی اس دونوں لفظ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا جو مشہور معنی ہے یہی ہے یا مختلف معنی کے لیے بھی یہ بھی لفظ آیا ہے؟
الشمس کا معنی سورج ہے، قرآن کریم میں جا بجا شمس کا لفظ آیا ہے اور یہی معنی سورج کا مراد ہے۔ لیکن سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو نہ وہاں پہ کوئی سورج دیکھیں گے اور نہ ہی وہاں پہ زمہریر دیکھیں گے۔ وہاں پر بھی شمس ہی آیا ہے، شمس کا معنی سورج ہی ہے، لیکن جو جنت میں جس سورج کا ذکر آ رہا ہے وہ ایک موہوم تصور جس کا ہم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گے تو وہاں کوئی سورج نہیں رہے گا، یعنی یہ سورج نہیں رہے گا یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں کوئی سورج نہیں رہے گا۔ یہ مطلقاً جو ہے ایک نکرہ ہے، اور یہاں پہ وہ سورج مراد نہیں ہے جو معروف سورج ہے۔ اور آپ نے دوسرا سوال کیا نجم کے بارے میں۔ نجم کا معنی تو بہت معروف ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہی ہے سورہ نجم، والنجم اذا ہوا، اسی نام سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اور کئی مقامات پر ہے وبالنجم هم یہتدون، نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے کہ ایسا درخت جس کے تنے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ایک درخت وہ ہوتا ہے جو تنوں کے بل کھڑا ہوتا ہے جس کو درخت کہا جاتا ہے، ایک درخت وہ بھی ہوتا ہے، ایک پودا وہ بھی ہوتا ہے جو زمین پہ پھیل جاتا ہے، اس کو عام طور پہ ہمارے علاقے میں بیل کہتے ہیں۔ تو ایسے درخت جس کے تنے نہیں ہوتے ہیں اس کو نجم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ چاند و سورج کا ایک حساب ہے۔ اس کے آگے فرمایا والنجم والشجر یسجدان، نجم اللہ کو سجدہ کرتا ہے، شجر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو شجر کے ساتھ نجم کو جو بیان کیا گیا ہے، یہاں پہ نجم سے وہ نجم مراد نہیں ہے جو آسمان والا ہے، بلکہ یہاں پہ نجم سے مراد ہے مالا ساق لہو، جس کا کوئی تنا نہیں ہے، والشجر الذی لہو ساق، جس کا کوئی تنا ہے۔ یعنی تنے والے درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور بے تنے کے زمین پہ پھیل جانے والے یا نازک پودے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو نجم یہاں پہ ایک الگ معنی میں آیا ہے۔ ایسے اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَ عَنِ الرُّوحِ، جی روح کا یہاں لفظ آیا ہے، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے کہ کیا اس کے بھی مختلف معانی ہیں یا جو ہے ایک ہی معنی ہر جگہ؟ روح کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اور تقریباً 3 معنی کے لیے آیا ہے۔ روح کا ایک معنی وہی ہے جس کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہاں پہ روح سے مراد وہی روح ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں، جو اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ امر الہی سے ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ تو روح کا ایک معنی تو یہی ہے۔ روح کا ایک معنی اور ہے، وہ ہے حضرت جبریل امین کا لقب جو ہے روح ہے، اس لیے کہ آپ وہ کلام لے کر آتے ہیں جس سے دلوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اس طرح قرآن کریم میں جہاں ملائکہ کے ساتھ یا پھر حضرت روح امین کا ذکر ہے، وہاں پہ روح سے مراد آپ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں خود قرآن کے لیے روح کا لفظ آیا ہے کہ قرآن ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم نے آپ کی جانب اپنی طرف سے روح بھیجی، یعنی قرآن بھیجا۔ تو یہ قرآن میں 3 معانی کے لیے لفظ روح آیا ہے، کہیں پہ روح کے لیے، کہیں پہ اللہ کی طرف سے آنے والے کلام اور ہدایت کے لیے، اور کہیں پہ حضرت جبریل امین کے لیے۔ تو 2 لفظ اور ہیں ہمارے پاس، مومن اور کافر، جی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو عام طور سے لوگ تو یہی جانتے ہیں مومن کا معنی مومن ایمان والا، اور کافر اس کا اپوزٹ، جی تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے بھی مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ مومن کا معنی ہوتا ہے ایمان والا، یہی معنی معروف ہے قرآن کریم میں، لیکن ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے سے یہ کہے کہ آپ میری بات کی تصدیق نہیں کرتے، تو اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے مومن کا لفظ کہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گم کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے آ کر کے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ ہم اپنے بھائی یوسف کو ایک جگہ بیٹھا کر کے مقابلے کے لیے چلے گئے تھے، مسابقے کے لیے چلے گئے تھے، فاکلہ الذئب، اور بھیڑیے نے آیا اور انہیں کھا لیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہمیں سچا نہیں کہیں گے۔ یہاں پہ جو مومن کا لفظ آیا ہے وہ اس مومن کے لیے نہیں ہے جو کافر کے مقابلے میں ہوتا ہے،
بلکہ یہاں پہ تصدیق کرنے والے کے معنی میں آیا ہے۔ اور کافر کے بارے میں آپ نے پوچھا، کفرہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ قرآن کریم میں کافر، کفار، کفرہ اسی مفہوم کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک جگہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیا کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ جس کا سبزہ کفار کو پسند آتا ہے۔ تو کفار سے مراد یہاں پہ کافر نہیں ہے، بلکہ کفار سے مراد ہے الزراع الفلاحون، کاشتکاروں کو پسند آ جاتا ہے۔ تو کافر بمعنی زارع، کفار بمعنی زراع یعنی کاشتکار۔ یہاں پہ کفار کاشتکاروں کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ عام طور پہ کفار کافر غیر مومن کے لیے آیا ہے، کافروں کے لیے آیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے قرآن پاک سے اس کے لفظ اور معانی کیا معنی ہر جگہ وہی مراد ہوں گے، کیا مختلف ہوں گے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور کب کس کا معنی کیا ہونا چاہیے، اسی لفظ سے دوسرے معنی مراد لینا، یہ یقیناً قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے معجزہ ہے اور لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے۔ تو ہم ایسے قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت سارا علم ہے قرآن پاک میں جو ہے ہمیں جو چاہیے، جو ہمیں جس کے ہم طلبگار ہیں، انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اسے خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔